اگر سامنے سے فائز عیسیٰ قاضی صاحب آ رہے ہوں تو میں زور سے کہوں گا کہ آئین اور قانون کے لیے یہ ارشاد بھٹی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنے آپ ثابت ہوئے۔ دنیا کے موسٹ وانٹڈ شخص تک رسائی۔ ابھی ہم نکلے ہی ہیں وہاں سے بھاگ کے تو اس گھر کے اوپر آگے میزائل لگا۔ سکندر سلطان راجہ یار کسی اور بندے کا نام ہے یار کی کر لیں۔ نہیں بس ادھر انٹرویو ختم۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں اس پہ انٹرویو ختم۔ میں معذرت، یہ نام آپ نے ایسا لیا ہے کہ آئی ایم لوزنگ مائی ٹیمپر۔ تھینک یو ویری مچ۔ نہیں میں پلیز سر پلیز پیکا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے پونتا برے یار وہ اتنے منافق ہیں کہ یہ کبھی وہ عمران خان کے کندھے پہ رکھ کے اس کو لے کے آتے ہیں، کبھی شہباز شریف کے کندھے پہ رکھ کے لے کے آتے ہیں۔ ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پر بے نقاب نہ کریں۔ وہ ہاتھ میں بندوق لے کے آتے ہیں کہ تمہیں گولی مار دیں گے، خبردار تم نے ہماری شان میں گستاخی کی۔ اس وقت چھتر مارتے تھے، اب گولیاں مارتے ہو۔ خون آرام ہے، آرام ہے۔ جیل میں عمران خان ہیں آج کل، آپ کو یقین تھا عمران خان جیل کاٹ لے گا اس بہادری سے یا اس ہمت سے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنی بہادری سے جیل کاٹے گا۔ اچھا عمران خان واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں اقتدار میں آپ؟ عمران خان جب بھی اقتدار میں آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ دوبارہ ان سے میرا میچ نہ پڑے۔ عمران خان کے پاس بھی گئے نا بار بار، ہاں ڈیل لے کے گئے نا، ہاں تو نہیں کی، انکار کیا نا۔ ہاں تو چلو ایک مثال تو آ گئی نا ہمارے۔ ہاں ہے، کل کا مجھے نہیں پتا۔ ہاں یہ فاطمہ جناح جو ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا خواب میں کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا؟ پتہ چلا کہ ان کو قتل کیا گیا تھا۔ آصف زرداری، اللہ ان کو سیف دے۔ بلاول بھٹو، ہوپ فار دا بیسٹ۔ مریم نواز، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ نواز شریف، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ شہباز شریف، بگ ڈس اپوائنٹمنٹ۔ اگر قائد اعظم کبھی آپ کے خواب میں آئیں تو کیا کہیں گے ویسے؟ قائد اعظم سے کہوں گا کہ قائد اعظم پلیز پاکستان مت آئیے گا، یہ گرفتار کر لیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، گرمیوں کی شام تھی، وہ ہم مارگلا روڈ تھی۔ مارگلا روڈ آپ جانتے ہی ہیں، اسلام آباد ایک طرف پہاڑ ہے مارگلا کے، ایک طرف F6 سیکٹر ہے، درمیان میں مارگلا کی روڈ ہے۔ میں اور حامد میر صاحب واک کر رہے تھے اور بڑی اچھی طرح حامد میر صاحب خلاف توقع میرے سے گفتگو کر رہے تھے، جمہوریت، آئین، محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم، پاکستان، آئین کتنا سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا کتنا تقدس ہوتا ہے، اور میں سنتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہوں ویٹ کم کرنا ہے۔ اچانک میں تھوڑا سا چلتا چلتا آگے گیا، میں نے دیکھا حامد میر صاحب رک چکے ہیں۔ میں نے واپس مڑ کے دیکھا تو حامد میر صاحب کے چہرے پہ نا، کبھی زندگی میں اتنا نہیں، چہرہ سفید ہوا اور آنکھیں کھچی ہوئی۔ میں کہ میر صاحب کیا ہوا ہے؟ تو میر صاحب نے کہا تیری، اور اس کے آگے جو ہے نا وہ میں نہیں بول سکتا لفظ، وہ جو پنجابی میں وہ تیری کے بعد بولا تو میں نے کہا ہوا کیا؟ او ویخ۔ میں نے دیکھا سامنے، میں نے کہا کون ہے؟ تو دور سے نا ایک خاتون اور ایک مرد آ رہے تھے، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ فائز عیسیٰ قاضی ہے۔ تو میں نے کہا پھر وہ کہے گا کہ کندے نال ٹر رہے ہیں، کندے نال واک کر رہے ہیں، اینٹی جمہوریت، اینٹی آئین، اینٹی ارشاد پٹی نال اور تیری، اور یہ کہہ کے نا حامد میر صاحب کو ایک ایک قدم آہستہ آہستہ دوسرے اس طرح کر کے، جس طرح بھیا ایسے اچانک ملے تھے تو تھوڑے یوں کر کے گھوم کے نا تو السلام علیکم کر کے تو ادھر چلے گئے۔ جب تک فائز عیسیٰ قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ موڑ نہیں مڑے، حامد میر صاحب نے مجھے پکڑائی نہیں دی۔ واپس جو ہی میں تھوڑا سا تیز ہو کر ان کے قریب پہنچا تو حامد میر صاحب نے کہا بہت برا ہوا آج، کی امیج گیا ہوئے گا میرا، کنہ نال میں واک کرنا اور میں ٹی وی تے کی کہنا اور آف دا ریکارڈ کنہ نال کرنا۔ اور حامد میر صاحب نے واک ادھوری چھوڑی، ان فون کی طرح گڈی لیا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ حامد میر صاحب آج میرے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب دوبارہ سے آ رہے ہوں، میں اور آپ واک کر رہے ہیں، تو وہی رد عمل ہوگا آپ؟ ارشاد بھٹی صاحب، پہلے تو میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ جو آپ نے میرے ساتھ یہ جو واردات کی ہے، یہ انٹرویو نہیں واردات ہے، کیونکہ آپ ایک انفلٹریٹر ہیں. تھینک یو سر. سمجھ میں نہیں کوئی نہیں آئی لیکن شکریہ. تو آپ زبردستی گھس گئے ہیں اور انٹرویو شروع کر دیا ہے، اور آغاز میں ہی آپ نے ایک بہت پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ آپ سامنے لے آئے. تو میں اب اس سے انکار تو نہیں کر سکتا. ہاں وہ مجھے لگتا ہے کہ 2019 کی یا 2020. ہاں اس وقت اگر ابھی فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنے تھے، اور مجھے یہ یاد نہیں کہ ریفرنس آ چکا تھا ان کے خلاف. ریفرنس آ چکا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریفرنس کیوں آیا تھا. ہاں اور میں نے سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ جی یہ غلط ریفرنس فائل کیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اور آپ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس نے صحیح کیا ہے. تو ظاہری بات ہے اب وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اگر مجھے آپ کے ساتھ دیکھتا دیکھا تو مجھے یہ تو پرواہ نہیں تھی کہ وہ ناراض ہوگا، لیکن مجھے یہ پرواہ ضرور تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو مسز ہیں وہ سوچیں کہ دیکھو یہ حامد میر واز دا فرسٹ پرسن جس نے یہ ریویل کیا کہ فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی سازش ہونے والی ہے. اور آج جو جنہوں نے سازش کی ہے ان کے بہت قریبی دوست کے ساتھ واک کر رہا ہے. یہ جوابی وار ہے. تو لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ سیاسی اختلاف ہو، میرا کوئی ذاتی اختلاف کسی کے ساتھ ہو، تو جو تعلقات ہوتے ہیں وہ میں بہت کم لوگوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. آپ کے ساتھ میرا ایک اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کی جو نیت ہے وہ صاف ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ واک بھی کر لیا کرتا تھا، اور بڑی واقع کی. اور بڑی واک کی ہم نے. اس وقت تک واک کرنا جو ہے اس میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا تھا. اب تو بہت خطرہ ہے واک کرنا جو ہے وہ بڑا. سوال میرا پھر وہی ہے کہ آج اگر سامنے سے فائز عیسیٰ قاضی صاحب آ رہے ہوں تو میں اور آپ واک کر رہے ہوں تو آپ میرے ساتھ ہی چلیں گے کہ پھر رستہ بدلیں گے تھوڑا؟ نہیں، یہ جب وہ چیف جسٹس بن گئے کچھ عرصہ تک میری ان کے بارے میں غلط فہمی برقرار رہی کہ اب وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات کریں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ تو ایک ذاتی انتقام کے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں، اور اس ذاتی انتقام کے ایجنڈے میں وہ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے آئین کی بھی خلاف ورزی شروع کر دی ہے، اور وہ پاکستان میں انہوں نے بالکل قانون کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا، سپریم کورٹ کو مذاق بنا کے رکھ دیا. تو پھر تو میں نے ان پر خود ہی پبلکلی تنقید شروع کر دی تھی. اور اللہ نہ کرے کہ اب دوبارہ کبھی وہ مجھے نظر آئیں یا میرا ان سے سامنا ہو، لیکن اگر وہ کبھی نظر آ گئے مجھے اور آپ بھی میرے ساتھ ہوئے تو میں زور سے کہوں گا کہ آئین اور قانون کے لیے یہ ارشاد بھٹی اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا جتنے آپ ثابت ہوئے. واہ. اچھا سر، یہ تھوڑا سا اس میں وقفہ دیتے ہیں. جرنلزم میں سنا ہے آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کہنے پہ آئے تھے. دیکھیں، یہ آپ سوال تو آپ نے کر دیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ذرا بڑا ڈیفرنٹ ہے. ہاں کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ میرے والد صاحب کی وفات پر تعزیت کے لیے ہمارے گھر تشریف لائیں. تو میری والدہ کے ساتھ انہوں نے تعزیت وغیرہ کی. تو ظاہری بات ہے ہم بھی سارے فیملی کے لوگ جو ہیں اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، فاتحہ کر رہے تھے. تو جب وہ اٹھیں اور وہ باہر جانے لگیں تو سب کو باری باری ملی. تو مجھے کہتی ہیں ینگ مین وٹ ڈو یو ڈو. میں اس وقت گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا طالب علم تھا. میں نے بی اے کا امتحان دیا ہوا تھا اور زیادہ وقت میرا کرکٹ گراؤنڈ میں گزرتا تھا. تو اچانک بے نظیر بھٹو نے آپ سے سوال کر لیا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کرکٹ کھیلتا ہوں. تو یہ جواب میں نے اس لیے دیا کہ میں کالج میں بھی کرکٹ ہی کھیلتا تھا اور اس کے علاوہ بھی میں دن رات آپ فرسٹ کلاس کرکٹر رہے. ہاں، میں ان دنوں میں جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں قائد اعظم ٹرافی کے میچز کھیل رہا تھا. تو وہ وفات کی وجہ سے میں نے پھر وہ میچ نہیں کھیلے. تو انہوں نے کہا یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر. تو وہ یہ کہہ کے چلی گئیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب تھے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ مجھے کہتے تھے
کہ تم کوئی کام کر لینا, یہ تم نے صحافت کی طرف نہیں آنا. ہاں, میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ والد اور والدہ کیا آپ کو بنانا چاہتے؟ تو وہ جو تھا نا, والد صاحب جو ہیں انہوں نے اسکول کے زمانے میں نوٹس کر لیا کہ مجھے کوئی اخباروں میں لکھنے کی عادت ہے. اب میرے والد صاحب کے کالم چھپتے تھے اخبار میں, تو اب آپ ماحول دیکھیں نا میرا, ہر طرف کتابیں ہیں, اخبار ہیں, اور والد صاحب نے جب کوئی لاڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح لاڈ کرنا ہے کہ آجا میرا بیٹا ادھر میرے قریب آ کے بٹھایا, یہ اخبار کی ہیڈ لائن تو پڑھ کے سنا. اچھا, ہیڈ لائن پڑھ کے سنا دی. اس کے بعد سلیٹ لے کے آؤ, سلیٹ لے کے آیا, چاک ہاتھ میں پکڑایا, اب اس ہیڈ لائن کو ادھر نقل کرو. تو یہ تھا ان کا اظہار محبت. تو یہ ماحول تھا جس ماحول میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں. تو اگر میں ٹارزن کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو والد صاحب کہہ رہے ہیں ٹارزن کی کتاب نہیں پڑھ, یہ ٹیپو سلطان کی کتاب پڑھو, ٹھیک ہے. تو میں نے بھی ان کو دیکھ دیکھ کے تو میں نے سوچا مجھے بھی کچھ لکھنا چاہیے. اور میں کس جماعت کا طالب علم ہوں؟ چوتھی یا پانچویں کا. تو میں نے بھی وہ بچوں کا صفحہ نوائے وقت, بچوں کا صفحہ ایک مشرق اخبار تھا, پاکستان ٹائمز, ڈان, یہ جو اخبار ہمارے گھر آتے تھے, مسلم اخبار آتا تھا. تو میں بھی جو بھی مجھے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا لکھ کے بھیج دیا, کبھی چھپ گیا کبھی نہیں چھپا. تو اس طرح چلتا رہا. جب میں 9th 10th میں پہنچا تو میری والدہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے, ظاہری بات ہے ماں جو ہوتی ہے تو اس کے بیٹے کے بارے میں والد صاحب کا اگر یہ خیال ہو کہ یہ کوئی اتنا اچھا طالب علم نہیں ہے, بس اس کا زیادہ وقت کرکٹ میں گزرتا ہے, تو ماں جو ہے نا وہ اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہائی لائٹ کرتی ہے باپ کے سامنے. تو میری والدہ جو ہیں وہ, ظاہری بات ہے میری والدہ تھی, تو انہوں نے کہنا دیکھا میرے پتر دا مسلم اخبار چ آرٹیکل چھپ گیا ہے. والد صاحب نے وہ تو نہیں دیکھتے تھے اسٹوڈنٹ پیج یا چلڈرن پیج, وہ کہتے دکھاؤ مجھے, وہ دکھا دیتی تھی. پھر ایک دفعہ جو ہے نا ڈان میں یوتھ پیج پہ میرا ایک آرٹیکل چھپا. اس پہ والد صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹا یہ جرنلزم کا تمہیں شوق پڑ گیا, تم کتابیں پڑھا کرو, رائٹر بنو, یہ صحافی نہیں بننا کیونکہ بڑی مشکل ہو جائے گی. میں خود لکھتا ہوں, مجھے بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ جو جنرل ضیاء الحق ہے نا, اس نے تو صحافیوں کی زندگی عذاب کر دیا, تو تم نے صحافی نہیں بننا بس. اور یہ بات انہوں نے اس انداز میں کہی کہ جیسے نا وہ مجھے بس فیصلہ صادر کر دیا ہے اور اس پہ اب اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو میں چپ ہو گیا, اور پھر میں نے وہ کم کر دیا. اور پھر میرے والد صاحب نے مجھے انکریج کیا کہ ٹھیک ہے تجھے جو کرکٹ کھیلتا ہے کھیلا کر, اجازت دے دی. یعنی کہ مجھے انہوں نے اخباروں میں لکھنے سے روکنے کے لیے کرکٹر ایک ایسا کام کرنے کی اجازت دے دی جس پہ پہلے ان کا اعتراض تھا. تو پھر جب وہ فوت ہو گیا انفارچونیٹلی کچھ عرصے کے بعد, تو دوبارہ جب مجھے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر, تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھے کہیں سے نا اجازت مل گئی ہے. تو میری والدہ نے مجھے نہیں روکا. پھر وہ ایک دن میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا, ضرورت برائے سب ایڈیٹرز, میں نے اپلائی کر دیا. اب اپلائی میں نے کیا کیا کہ اپنا جو رزلٹ کارڈ تھا بی اے کا, اس کے ساتھ میں نے وہ اپنے پرانے آرٹیکل لگا دیے, ڈان کے, مسلم کے, پاکستان ٹائمز کے, نوائے وقت کے. اور اپلائی میں کہاں کر رہا ہوں, جنگ میں. میں نے اپلائی کر دیا. انٹرویو ہوا میرا, پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوا, کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرنی تھی, ترجمہ کرنا تھا, وہ میں نے کر دیا. اب میرا انٹرویو ہوا. انٹرویو کس نے لیا میرا؟ ضیاء شاہد صاحب. تو ضیاء شاہد صاحب جو ہیں وہ جنگ کے اس وقت ڈپٹی ایڈیٹر تھے یا کچھ اس طرح تھا ان کے پاس. انہوں نے جب میری فائل کھول لی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کی ساتھ میں کلپنگز لگی ہوئی ہیں, یہ ڈان میں بھی آرٹیکل چھپے ہیں اس کے, پاکستان ٹائمز, نوائے وقت. کرتے کرتے تو انہوں نے پھر میرے جو سرٹیفکیٹ تھے اس میں میری ولدیت دیکھی. تو جیسی انہوں نے میری ولدیت دیکھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے. اور انہوں نے کوئی اس طرح کر کے مجھے دیکھا, اوے تم سیاست ویاست تو نہیں کرتے؟
مجھے فوراً سمجھ آ گئی، کیونکہ میرے والد صاحب اینٹی ضیاء گروپ میں تھے اور ضیاء شاہد صاحب پرو ضیاء گروپ میں تھے، تو اس لیے انہوں نے چیک کیا. میں نے کہا جی نہیں، میں تو ضیاء تک کرکٹ ہی کھیلتا ہوں. حالانکہ یہ بات غلط تھی، کیونکہ میں کالج میں پولیٹیکلی بھی کافی ایکٹیو تھا. تو اس طرح پھر جو ہے وہ میں صحافت میں آ گیا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے اتنا کہا تھا کہ یو شوڈ فالو دی فٹ اسٹیپس آف یور فادر، لیکن جب میں صحافت میں آ گیا تو اس کے بعد پھر جو مجھے جس قسم کے لوگوں نے مجھے انکریج کیا، مجھے گائیڈ کیا، نثار عثمانی صاحب، احمد بشیر صاحب، حسین نقی صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو ہر حکومت سے لڑنے والے لوگ تھے. اور خاص طور پہ جو ہے نا میری زیادہ وقت جو ہے وہ دفتر سے باہر اس زمانے میں گزرتا تھا حبیب جالب صاحب کے ساتھ. تو جالب صاحب تو ہر حکومت کے خلاف ہو جاتے تھے. تو سیکھا پھر میں نے یہی کہ عوام کا ساتھ دینا ہے، حکومت کا ساتھ نہیں دینا. جالب صاحب کو آپ موٹر سائیکل پہ چھوڑا بھی کرتے تھے مختلف جگہوں پہ. دیکھیں نا، جالب صاحب کی اصل میں تو میرے والد صاحب سے دوستی تھی، تو پھر میں کوشش کرتا تھا کہ جو لوگ میرے والد کے ریفرنس سے میرے ساتھ جن کا تعلق ہے تو میں وہ تعلق نبھاؤں. تو جالب صاحب جو ہیں وہ جنگ اخبار میں ڈیوس روڈ لاہور میں دفتر تھا، تو وہ گزرتے گزرتے جو ہے نا ان انوائٹڈ آ جاتے تھے. اب ہر کوئی کوشش کرتا تھا کہ جالب صاحب میرے پاس آئیں، میرے پاس بیٹھیں. تو ہمارے جو سینئرز تھے ان کے پاس تو علیحدہ سے دفتر تھے، میرے پاس تو کوئی دفتر نہیں تھا. میں تو ایک بڑا سا رپورٹنگ روم تھا، اس میں ایک کرسی پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا تھا. تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہاں بھائی بیٹا سنا، کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اچھا اب تیرا کام مکمل ہو گیا؟ میں کہا جی نہیں میں کام کر رہا ہوں. اچھا میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں. میں پوچھتا تھا حکم کریں کیا مسئلہ ہے؟ تو مجھے شاہ نور اسٹوڈیو چھوڑا. تو میں ان کو کہتا تھا اچھا میں ذرا اپنا کام تھوڑا مکمل کر لوں پھر آپ کو چھوڑ آتا ہوں. میں ان کو کبھی شاہ نور اسٹوڈیو چھوڑ کے آ رہا ہوں، کبھی گلبرگ میں مصطفیٰ قریشی کے گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں، کبھی گڑی شاہ میں ان کا ایک دوست رہتا تھا اس کے پاس چھوڑ کے آ رہا ہوں، کبھی وہ بینک روڈ پہ اکرام اللہ نیازی صاحب عمران خان کے والد، ان سے بھی دوستی تھی. ان سے بھی دوستی تھی. اچھا. ہاں، وہ جو جالب صاحب نے شوکت خانم ہسپتال پہ جو نظم لکھی تھی تو وہ عمران خان کے کہنے پہ نہیں لکھی تھی، وہ ان کے والد تھے جو اکرام اللہ نیازی، وہ ان کے کہنے پہ لکھی تھی. اور اکرام اللہ نیازی صاحب نے مجھے کہا تھا، ان کو پتا تھا یہ لڑکا ان کو چھوڑ کے جاتا ہے، مجھے کہا تھا یار وہ میرے کہنے پہ تو نہیں لکھ رہا، تو ذرا اس کو سمجھا کہ عمران خان اچھا کام کر رہا ہے، یہ ایک نظم لکھ دے شوکت خانم پہ. یہ جو بلاول، یہیں روک کے ذرا، یہ بلاول بھٹو نے ایک الزام لگایا تھا کہ وہ کرپٹ تھے، انہیں کرپشن پہ نکالا گیا تھا اکرام اللہ نیازی کو. دیکھیں وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کوئی سرکاری نوکری تو انہوں نے کبھی کی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کرپشن کرنی تھی. اور شاید بلاول صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اکرام اللہ نیازی صاحب کا جو خاندان تھا اس کے بہت سے جو افراد تھے وہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. اور میاں والی میں جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، تو بیگم نصرت بھٹو ایک دفعہ وہاں گئیں اور انہوں نے وہاں پہ ان کے گھر میں قیام بھی کیا تھا. تو خود عمران خان صاحب جو ہیں جب اسٹوڈنٹ تھے تو ان کا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب داخلہ ہونا تھا تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے، تو اس میں بھی ان کو بھٹو صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے تو جتنا وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے انہوں نے بھی کیا تھا. جالب صاحب کو جب بھی آپ یاد کرتے ہیں تو کیا کوئی ایک دو واقعہ، کوئی ایک واقعہ جو بڑے یاد آتا ہو جالب صاحب کا آپ کو؟ دیکھیں میرا ان کے ساتھ کافی ٹائم گزرا ہے، ان کی بہت سی باتیں ہیں میرے پاس، بہت سی یادیں ہیں. ایک تو جالب صاحب جو ہے نا وہ بڑے ایک خوددار آدمی تھے. تو ایک دفعہ عید کا دن تھا، تو عید کے دن مجھے ان کا فون آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا 100 کے 5 نوٹ چاہیے، فوراً دے کے جا، مجھے ادھار مانگ رہا ہوں، واپس کر دوں. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک. میں گیا، میں نے 100 کے 5 نوٹ ان کو دے دیے. دے کے میں باہر نکل رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ابھی بھی زندہ ہیں جو چودھری شجاعت حسین صاحب کے اسسٹنٹ تھے، اور چودھری شجاعت صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے. وزیر داخلہ تھے یا وزیر صنعت تھے، فیڈرل گورنمنٹ میں تھے. وہ جنیجو صاحب کی حکومت تھی. تو وہ
ہاتھ میں ایک بیگ پکڑا ہوا اندر جا رہے ہیں. تو جالب صاحب نے مجھے آواز دی, کاکا رک جائیں رک جائیں. میں رک گیا. تو اب وہ جالب صاحب کو وہ دے رہے ہیں, جی یہ چوئی صاحب نے عید بھیجی ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا بیگ تھا, بریف کیس ٹائپ تھا. تو جالب صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 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 دیکھو بہت شکریہ میری طرف سے کہنا, میں نے ظہور لائی کے ساتھ جیل کاٹی ہے, اچھا وقت گزرا ہے میرا اس کے ساتھ. تو اس وقت تم لوگ حکومت میں ہو تو میں تو حکومتوں پہ تنقید کرنے والا ہوں, تو کل کو میں نے کوئی تمہارے خلاف نظم لکھنی ہوگی تو یہ روک لے گا مجھے, تو یہ لے جاؤ بیگ. میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ جالب صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ میرے سے انہوں نے ابھی 500 روپیہ ادھار لیا ہے, وہ اس میں کوئی 50-60 ہزار روپیہ ہوگا, یہ واپس کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جالب صاحب نے اس کو طریقے سلیقے سے واپس بھیج دی. اس نے میری طرف دیکھا اور رک گیا, اور اس نے جالب صاحب کو اماؤنٹ بتائی, یہ بچوں کی عید ہے 2 لاکھ روپیہ. اب جب 2 لاکھ کا میں نے لفظ سنا تو میں نے دل میں کہا یار ان کو پیسوں کی اتنی ضرورت ہے اور کوئی دوست دے رہا ہے تو یہ کیوں نہیں لے رہے. اور یہ اس وقت 2 لاکھ 85 کی 2 لاکھ 88 1988 اور میں بھی ینگ بالکل. چلے گئے تو میں نے جالب صاحب کو کہا کہ جالب صاحب آپ نے کیوں نہیں لیا. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تیرے سے میں نے لیا نا 500 روپیہ, تجھے نے واپس کر دینا ہے, اتنا لیا ہے جتنا میں تجھے واپس کر سکوں. یہ 2 لاکھ روپیہ تو میں اس کو دے ہی نہیں سکتا, اور پھر مجھے جو ہے نا اس کی حمایت میں کچھ لکھنا پڑے گا جو میں کر نہیں سکتا. تو اس لیے بہتر ہے تیری اور میری کلاس ایک ہے, اس کی اور میری کلاس ایک نہیں. واہ. تو یہ مجھے جو طبقاتی شعور ہے وہ میں نے جالب صاحب سے سیکھا. میں چلا گیا, کافی دن گزر گئے, میں ایک دن دفتر بیٹھا کام کر رہا ہوں, تو اسی طرح جالب صاحب آئے اور آ کے بیٹھ گئے. اب میں انتظار کر رہا ہوں, یہ مجھے کہیں گے شاہ نور اسٹوڈیو چھاڈا مینوں, کچھ نہیں کہا, اور ایسے نا مٹھی جو ہے وہ چھپا کے سب سے میری مٹھی پکڑی اور اس میں کوئی چیز ڈال دی. تو میں نے ایسے دیکھا ایک میلا کچیلا 500 روپے کا نوٹ, پتہ نہیں کدھر سے لے کے آئے تھے وہ, مجھے ابھی تک یاد ہے, بہت میلا کچیلا نوٹ تھا وہ. تو میں نے کہا جالب صاحب اس کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں مینوں پتہ ہے تیری کنی تنخواہ ہے, تو رکھ لے اپنے کول, اینڈ تھینک یو ویری مچ کہہ کے چلے گئے. میں نے وہ گھر جا کے نا تو اپنے دراز میں سنبھال کے رکھ دیا. میرے لیے اعزاز تھا کہ حبیب جالب نے مجھے ادھار واپس کر دیا. تو بہت سے واقعات ہیں, لیکن یہ ہے کہ حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ جا کے کسی سے مانگ لیا ہر کسی سے کہ میری مدد کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. نہیں, ایسے نہیں تھا. اور والد صاحب کے آپ زیادہ قریب تھے کہ والدہ کے؟ نہیں, میں تو والدہ کے زیادہ قریب تھا. والد صاحب ایک تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان سے چلے گئے تھے, وہ انگلینڈ چلے گئے. انہوں نے کوئی اسکالرشپ لے لیا سٹی یونیورسٹی لنڈن میں, انہوں نے ایم فل شروع کر دیا. مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں حالات ان کے لیے اتنے سازگار نہیں تھے. تو پھر وہ واپس آئے جب, تو ہم اس وقت تک اسکول سے کالج میں چلے گئے تھے, تو زیادہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی, اور گھر میں بھی اگر وہ ہوتے تھے تو میری کوشش ہوتی تھی میرا ان سے آمنا سامنا نہ ہو. ایک تھا ہوتا ہے نا ایک والد کا اور آپ کا ایک کچھ گھروں میں ایک فاصلہ ہوتا ہے, تو کمیونیکیشن ان کے ساتھ تھرو والدہ, انہوں نے بھی کمیونیکیشن کرنی ہے تھرو والدہ, اکثر ڈانٹ ڈپٹ ناراضگی کا اظہار تھرو والدہ. تو والدہ کے ساتھ میری زیادہ قربت تھی. وارث میر کا نام بوجھ ہے آپ پہ اس پروفیشن میں یا کسی بھی زندگی کے شعبے میں؟ یہ وارث میر دا پتر ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں نے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کی, میں صحافت میں آیا, تو والد صاحب کی دوستیاں اور دشمنیاں وہ مجھے وراثت میں مل گئیں. دوست کم تھے, دشمن زیادہ تھے, لیکن آہستہ 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 وہ جو کم دوست تھے ان کے
ان سے جو کچھ میں نے سیکھا تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. اور پھر جب بھی کسی حکومت نے مجھے کوئی عہدہ پیش کیا، دوسرے الفاظ میں مجھے خریدنے کی کوشش کی، تو ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے والد صاحب جو ہے ان کا چہرہ آ جاتا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کا نام میرے لیے بوجھ تو نہیں تھا، لیکن ان کے نام کی وجہ سے میں بہت سی برائیوں سے اور بہت سے گناہوں سے بچ گیا. عہدوں کی پیشکش ہوئی یا بڑی دفعہ پیسوں کی؟ کبھی پیسوں کی پلاٹ؟ ایک دفعہ پلاٹ کی پیشکش ہوئی تھی جب ملک مراج خالد صاحب کچھ عرصے کے لیے نگران وزیر اعظم بنے تھے. تو میں اس وقت نیا اخبار کا ایڈیٹر بنا تھا. تو اس وقت مجھے ایک صاحب نے ان کے ذریعے ہی پلاٹ کی پیشکش کی تھی، جو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی تھی. لیکن عہدوں کی پیشکش تو بڑی دفعہ ہوئی. وزارتیں، سینیٹرشپ؟ وزارتیں بھی، سینیٹرشپ بھی، اور بھی بہت کچھ. لیکن یہ لمبی کہانی ہے. یہ اکثر صحافیوں کو یہ پیشکش ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے قلم کو کنٹرول کیا جائے. تو اگر آپ نے تو صحافت اس لیے شروع کی ہے کہ آپ نے اس کو سیڑھی بنا کے کوئی سرکاری عہدہ لینا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. پھر آپ ایک دفعہ جب صحافت چھوڑ کے آپ کو کام شروع کر دیتے ہیں، سرکار کے نوکر بن جاتے ہیں، تو دوبارہ پھر آپ وہ اپنا مقام اور وہ مرتبہ دوبارہ حاصل نہیں کر پاتے. یہ جو ہے وہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے. اور جو صحافی جنہوں نے یہ سیڑھی بنا کے عہدے حاصل کیے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑے غلط لوگ ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن پھر وہ دوبارہ مجبور ہو جاتے ہیں، پھر واپس صحافت کی طرف آتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جب وہ دوبارہ صحافت کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کو وہ رسپانس نہیں ملتا، وہ عزت نہیں ملتی جس کی وہ توقع کرتے ہیں. اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آپ کو ایڈوائز کی، اور بے نظیر بھٹو حکومت جانے کی خبر پہلی کٹ پڑی آپ کو. بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ، آپ مجھے آف دا ریکارڈ سنا چکے ہیں. اور کیسے وہ آپ اتنی بڑی ایک ینگ رپورٹر کے لیے اتنی بڑا سکوپ، اور جو بعد میں مرحوم عارف نظامی صاحب نے اپنے نام سے... نہیں، عارف نظامی صاحب کی بھی اس میں اپنی انپٹ تھی. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں اس وقت رپورٹنگ کرتا تھا جنگ اخبار کے لیے. تو صدر غلام اسحاق خان صاحب کے ایک سپیچ رائٹر تھے، پلیز نام نہیں پوچھنا. ہاں ٹھیک. کیونکہ اب دنیا میں نہیں ہیں، جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اگر اپنی زندگی میں کوئی بات مجھے کہی ہے تو مجھے اس کا، انہوں نے کہا تھا میرا نام نہیں لینا. تو انہوں نے اس کی سپیچ لکھ دی، غلام اسحاق خان کی بے نظیر بھٹو کی برطرفی کا اعلان، اور اس میں پوری چارج شیٹ بھی تھی. اب وہ سپیچ لکھ کے دے آئے، اب انتظار کر رہے ہیں کہ آج تقریر ہوگی، کل ہوگی، تقریر نہیں ہو رہی. اب وہ پتہ لگانا چاہتے تھے یہ تقریر کب ہوگی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جی یہ حکومت کا کیا بن رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں سازشیں تو بہت ہو رہی ہیں. تو گفتگو میں وہ سوال کر رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. تو کرتے 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 میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں سب کچھ؟ تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی ایسی گفتگو کی کہ مجھے شک پڑا کہ ان کو کچھ پتہ ہے. تو ظاہری بات ہے، پھر ہم صحافی ہیں تو گھیرنا تو آتا ہے نا ہمیں. تو میں نے گھیر گھار کے نا ان سے نکلوا لیا. تو میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اصولی فیصلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اصولی فیصلہ ہو گیا، تقریر بھی لکھ دیتی، میں جمع بھی کرا آیا. جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے ریکنفرم کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بیٹا ریکنفرم کر کے مجھے ضرور بتانا، وہ مجھے پتا تم باز تو نہیں آؤ گے.
تو جب تم خبر دو گے تو تمہیں اٹھا لیا جائے گا. جب تمہیں اٹھا لیا جائے تو بیٹا پلیز میرا نام نہیں لینا. میں پریشان ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نیا 2-3 سال ہوئے ہیں میں صحافی بنا ہوں, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ خبر دو گے تو تمہیں اٹھا لیا جائے گا. تو میں ظاہری بات ہے تھوڑا سا پریشان ہوا کہ اچھا مجھے اٹھا لیا جائے گا. لیکن تم نا طارق رحیم کا نام لے لینا. گورنر تھے اس وقت؟ نہیں, وہ اس وقت منسٹر آف پارلیمانی امور. اچھا. اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات. میں نے کہا جی میں اس کا نام کیوں لوں, اس کو بھی پتہ ہے جو بھی ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میں نے ریکنفرم کرنے کے لیے طارق رحیم صاحب ہی کو پوچھا, تو انہوں نے بھی آف دی ریکارڈ کنفرم کر دیا کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے. مزید میں نے کہا کہ اب سازش اگر ہو رہی ہے تو اس کا کس کو پتا ہوگا. تو میں نے اعجاز الحق صاحب سے پوچھ لیا. تو اعجاز الحق صاحب نے مہر لگا دی, ہاں جا رہی ہے یہ حکومت اور ہم اس کو دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گے. تو میں نے جناب اس طرح کافی ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے تو مجھے پتا چلا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے. تو میں جتوئی صاحب تک پہنچ گیا, لیکن بڑی مشکل سے پہنچا. ان کے ساتھ میری اتنی شناسائی نہیں تھی 1990 میں, وہ مانتے نہیں تھے. اب وہ اتنے پکے سیاستدان, وہ کچھ مانے ہی نہ. اب 3 سورس کہہ رہے ہیں کہ خبر ٹھیک ہے, ایک سورس جو ہے وہ نہ یس کر رہا ہے نہ نو کر رہا ہے. بہرحال میں نے خبر فائل کر دی. خبر میری فائل ہوگی جب, ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا خبر فائل کی میں نے, جنگ لاہور کے نیوز روم میں خبر میں نے فائل کر دی. اب میں وہ دور سے رپورٹنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اس کی موومنٹ, خبر جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. تو دیکھا میں نے اس کو, پہلے 5-6 لوگوں نے دیکھا ہے باری باری. نیوز ریڈر نے دیکھا ہے, پھر اس کی ایک سب ایڈیٹر نے سرخی نکالی ہے, پھر وہ سرخی چینج ہوئی ہے. اب یہ ایک ہوتا ہے رپورٹر جو ہوتا ہے نا, اس نے کوئی بڑی خبر دے تو وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ کمپیوٹر سیکشن میں چلی گئی. جب وہ کمپیوٹر سیکشن میں چلی گئی تو میں نے کہا اچھا اب یہ لگ جائے گی. اتنی دیر میں ریسیپشن سے کال آئی. اب آدھا پونا گھنٹہ ہو چکا ہے خبر فائل کی ہے, آپ کو نیچے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں, چلے جائیں. میں نے کہا ان کو اوپر بھیج دیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نیچے آ جائیں. تو میں نے کہا ایک کوئی سورس ہے میرا, جو سول سیکریٹریٹ کا کوئی کلرک ہوگا یا کوئی اس طرح کے سورس ہوتے ہیں رپورٹرز, جو اوپر نہیں آتے, وہ نیچے آپ کو چیز پکڑا کے ڈاکومنٹ غائب ہو جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہے نا ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو فلانا کلرک ہے نا, یہ وہ کوئی کاغذ لے کے آیا میرے لیے. میں نیچے گیا, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس زمانے میں جو ڈیوس روڈ تھا نا, یہ اتنا آباد نہیں تھا, کافی یہ شام کو 8-9 بجے ویران ہو جاتا تھا. تو مجھے جناب وہ ایک بندے نے دھکا دیا, گاڑی کھڑی تھی, میں گاڑی میں, اس نے میرے اوپر چادر ڈال دی اور اوپر سے ڈزن لے گئے جناب وہ مجھے. تو یعنی کہ مجھے نا چیخ مارنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا, جو آج تک دکھ ہے. تو اس کے بعد وہ مجھے اپنے کسی سیف ہاؤس میں لے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا کس نے بتایا تمہیں یہ خبر؟ ابھی خبر لگی نہیں, ابھی نیوز روم میں لگی نہیں ہے, ابھی نیوز روم سے صرف کمپیوٹر سیکشن میں گئی ہے. تو میں ان کو جو ہے وہ, مجھے اب اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, دیکھیں رپورٹر سے کبھی اس کا سورس نہیں پوچھتے. وہ آگے سے دڑل زناٹے دار تھپڑ, دسنا ہے کہ تیرے کپڑے لائیے. میں دل میں کہا یہ کپڑے کدھر اتاریں گے؟ میں کہا نہیں, کبھی کسی رپورٹر سے اس کا سورس نہیں پوچھنا چاہیے. ادھر سے تھپڑ, اور پیچھے سے ایک آواز, لاؤ دی قمیض. میری قمیض اتاری, پھر اس نے میری بنیان اتار دی. اس کے بعد انہوں نے تھپڑوں سے گھونسے پہ آئے, گھونسے سے پھر وہ لاتوں پہ آئے, ٹھڈوں پہ, پھر وہ کوئی ڈنڈا لے آئے, پھر پتہ نہیں کیا, پھر گالی گلوچ. اخیر میں اس نے کہا لاؤ دی پینٹ. میری پینٹ بھی اتار دی. اب ایک انڈر ویئر رہ گیا. تو میں ان کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آئین اور قانون کے مطابق آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے, اور جو ہے وہ جو ہے یہ صحافتی اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں بھائی, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا انڈر ویئر بھی لا دو. میں نے آگے پیچھے ہاتھ رکھ لیا, میں نے کہا یار یہ تو اپنے سورس پہ بات آ گئی. ہاں,
تو اب سورس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں میں. جب میں نے کہا اب یہ انڈر ویئر بھی اتار دیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ ڈنڈا مجھے نظر آ رہا تھا جو استعمال ہونا ہے. تو مجھے نا وہ انکل یاد آ گئے جو میرا سورس تھے. وہ میں نے کہا انکل نے کہا تھا کہ پھر وہ تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے تو میرا نام نہیں لینا, طارق رحیم کا نام لینا. اب طارق رحیم صاحب جو ہیں ان سے میں پوچھ تو چکا تھا اور وہ کنفرم بھی کر چکے تھے. تو میں نے نا کہا اچھا میں یاد بتاتا ہوں آپ کو, طارق رحیم صاحب میرا سورس ہے. وہ بندہ جو ہے وہ بھاگ کے گیا باہر, وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا, وہ پہلے کیوں نہیں دسیا, اور جناب انہوں نے مجھے کپڑے وپڑے دیے اور یہ وہ. اور اس کے بعد میں بڑا پریشان کہ یہ اچانک جو ہے نا ان کا رویہ ہی چینج ہو گیا. تو اب وہ بندہ مجھے 2 بندے بازو سے پکڑ کے لے کے آئے, رکشہ کھڑا تھا ایک, ٹھیک ہے, رکشے میں مجھے بٹھایا, ایک میرے ساتھ بیٹھ گیا, اور دوسرا جو تھا جو اندر مجھے پھینٹی لگا رہا تھا اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رکشہ جو ہے یہ ان کا اپنا ہی ہے, اور یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ رکشہ ڈرائیور کے طور پہ جاسوسی کرتا ہے لوگوں کی, اور شام کو لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے, اور یہ کوئی خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے. تو باہر گئے, تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ کے بعد وہ گھماتے رہے, پھر ایک جگہ پہ آ کے نا تو اس نے مجھے ٹھڈا مارا میری پشت پہ, اور میں وہ گیا. تو میں اٹھا اور درد سے میرا برا حال, میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں, میں کہا یہ تو ظفر علی روڈ ہے. تو قریبی طارق رحیم صاحب کا گھر تھا. پھر میں ادھر بھی چلا گیا اور فائنلی پھر میں اپنے گھر پہنچ گیا. اور پھر میں نے وزیر داخلہ چودھری اعتزاز حسن کو فون کیا, اور میں کہا چوئی صاحب آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ کی حکومت جا رہی ہے. چوئی صاحب نے آگے سے مجھے سنائی, اور میں تو بائی الیکشن کی کمپین چلانے کے لیے یہ بلوچستان آیا ہوا ہوں, پتہ نہیں تم صحافی جو تمہیں کون اس طرح کی غلط خبریں دیتا ہے. اور اگلے دن وہ جو میری خبر تھی وہ جنگ میں چھپی, بیک پیج پہ سنگل کالم, کاٹ چھانٹ کے انہوں نے سنگل کالم لگا دی. لیکن وہی خبر جو ہے وہ کہ وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی ہوں گے, فلاں ہوگا یہ وہ پھر عارف نظامی صاحب نے خود اپنا کام کر کے تو انہوں نے وہ ہیڈ لائن چھاپ دی, اور اس پہ ان کی بڑی واہ واہ ہوئی. لیکن میں کیونکہ نیا تھا, ینگ تھا, تجربہ کار نہیں تھا, تو میری خبر چھپ گئی, لیکن بہت کانٹ چھانٹ کے انہوں نے چھاپی. اچھا, ویسے میر صاحب نے نام بتانے سے تو منع کیا, لیکن وہ جو انکل ہیں میر صاحب کے, وہ بھٹو دور میں وزیر بھی رہ چکے ہیں. اچھا سر, آپ کو یہ خبریں جو پہلے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کو بھوربن میں نواز شریف صاحب نے آپ کو اور 2-3 آپ کے اور ساتھیوں کو بلایا اور انہوں نے بتا دیا کہ بے نظیر حکومت جہاں والی ہے, اور اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا. دیکھیں, وہ بھوربن میں جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس میں میرے علاوہ نصرت جاوید, عامر متین, مالک اور ظفر عباس, ہم سارے تھے اس میٹنگ میں. تو اس میں نواز شریف صاحب نے ہمیں نہیں بتایا کہ حکومت جا رہی ہے, ہم آلریڈی لکھ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ جانے والی ہے. تو انہوں نے ہمیں بلایا, ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا اس زمانے میں, اس وقت ظفر عباس صاحب اسلام آباد میں ہوتے تھے, BBC کے کورسپونڈنٹ تھے. تو عامر متین صاحب نیشن میں لکھتے تھے, نصرت صاحب نیوز میں لکھتے تھے, مالک صاحب بھی شاید ڈان میں لکھتے تھے, تو میں اپنے اخبار کا ایڈیٹر تھا. تو ہم سارے جو ہے نا پارلیمانی گیلری اور کالم لکھنے والے لوگ تھے. تو ہم لکھ رہے تھے حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو نواز شریف, شہباز شریف, چودھری نثار علی خان, انہوں نے ہمیں وہاں بلایا. وہاں پہ انہوں نے ہمیں کیا بتانا تھا کہ حکومت جاری ہے نا, ہم نے ان کو بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ فوج اور پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ لیا, خاص طور پہ میرے سے, کہ آپ ایک وعدہ کریں میرے ساتھ. میں نے کہا جی بتائیں کیا وعدہ ہے. کہ میری حکومت آئے گی نا تو آپ نے پہلے 100 دن میرے پہ تنقید نہیں کرنی, اور ابھی کسی کو نہیں پتا کہ حکومت جانے والی ہے. تو میں نے کر لیا,
اس کے بعد ہم جب وہاں پہ کھانا وانا کھا کے نکلنے لگے تو شہباز شریف صاحب نے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا بل پے کرنے کے لیے. تو نواز شریف نے کہا نہ کہ کریڈٹ کارڈ نہیں دینا, کیش پیمنٹ کرو انہوں. اور کیش پیمنٹ کروائی کہ یہ جو ہے کل کو کہے گا کہ میں نے مفت کھانا کھلایا نواز شریف کو. ہاشمانی صاحب کا ہوٹل تھا نا, تو ہاشمانی صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کے خیالات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں تھے, اور ان کا خیال تھا کہ ہاشمانی صاحب آصف زرداری کے بہت دوست ہیں. حالانکہ بعد میں وہی ہاشمانی صاحب نے جو کتاب لکھی تو زرداری صاحب پہ بہت سے غلط الزامات لگا دیے. تو وہاں سے ہم جب نکلے آ رہے ہیں بھوربن سے اسلام آباد, جب میں اسلام آباد پہنچا تو اس زمانے میں نیا موبائل فون آیا تھا, تو میں ایڈیٹر تھا تو میرے پاس ہوتا تھا موبائل فون. مجھے فون آ گیا جی نصیر اللہ بابر صاحب کا کہ آپ کو پرائم منسٹر بلا رہی ہے, بے نظیر بھٹو صاحب. جی, تو میں ان کے پاس چلا گیا. پھر حامد کیا ملاقات ہوئی آپ کی نواز شریف کے ساتھ؟ میں نے کہا بس وہی جو چیزیں ہمیں آج کل لکھتے رہتے ہیں تو وہی انہوں نے لکھ دیا. ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیا لکھ دیا, بس یہی بات ہوئی. میں نے کہا جی بس یہی بات. تو مجھے تو پتہ ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل. میں کہا ہاں جی آپ کو تو پتہ ہے. تو پھر واقعی میری حکومت جا رہی ہے؟ میں کہا ہاں جی جا رہی ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. میں کہا ہاں جی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. کیسے جائے گی میری حکومت؟ فاروق لغاری از دی پریزیڈنٹ, ہی از مائی بردر, ہی از مائی ایلڈر بردر. اب میں نے دل میں سوچا میں بی بی کو کیسے بتاؤں کہ فاروق لغاری ہی نے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے آف دی ریکارڈ گفتگو میں ایک چارج شیٹ لگائی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں وہ میرا بھائی ہے. تو میں اٹھنے لگا تو اب وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتی تھی. انہوں نے کہا تم نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا جی میں جواب اب کیا دوں آپ کو, تو پھر بتاؤ مجھے. میں نے کہا جی میں اب کیا بتاؤں آپ کو, میں تو لکھ دیتا ہوں جو بھی مجھے پتا ہوتا ہے میں لکھ دیتا ہوں. میں نے لکھ دیا آپ کی حکومت جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا سمجھ نہیں آ رہی, پلیز ٹیک کیئر آف یور کریڈیبلٹی, یو آر اے کریڈیبل جرنلسٹ. اگر نہ گئی پھر؟ تو میں کہا جی اگر نہ گئی تو اچھی بات ہے, نہیں جانی چاہیے, لیکن جس طریقے سے چارج شیٹ آپ کے خلاف تیار کی جا رہی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. چارج شیٹ کون تیار کرے گا؟ پریزیڈنٹ کرے گا نا, پریزیڈنٹ کو میں نے لگایا. تو میری زبان سے کچھ الفاظ پھسل گئے. میں نے کہا جی جس کو آپ اتنا زیادہ ٹرسٹ کر رہی ہیں اسی نے تو چارج شیٹ تیار کی ہے. جی نے گرین فون اٹھایا, ٹھک 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 ٹھک, فاروق بھائی یہ میرا نام لے کے میرے پاس بیٹھا ہے اور اس کا یہ خیال ہے کہ یو آر میکنگ اے چارج شیٹ اگینسٹ مائی گورنمنٹ. بٹ آئی ٹولڈ ہم نو, ہی از مائی بردر, ہی کینٹ ڈو اٹ. فون بند ہوا. میں کہا اچھا جی میں چلتا ہوں. میں باہر نکلا, میرا دفتر تھا یہ آپ پارا میں, میلوڈی مارکیٹ میں میرا دفتر تھا. میں ادھر دفتر میں آگے بیٹھا ہوں, کینٹی بجنی شروع ہو گئی. پریزیڈنٹ صاحب کے ڈی جی پی آر ہوتے تھے قصور سعید مرزا صاحب. صدر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں نے بڑے بہانے مارے کہ میں ادھر مصروف ہوں. نہیں اس نے کہا آنا ضرور ہے. جانا پڑ گیا. صدر صاحب کہتے ہیں بھائی آپ کے ساتھ تو میں نے ایک آف دی ریکارڈ بات کی تھی. میں نے کہا ہاں جی وہ, لیکن میں نے اس طرح تو نہیں بات کی, تو میں نے تو جو لکھا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی. تو اور کیا انہوں نے پوچھا؟ میں نے بتا دیا سب کچھ بتا دیا. پھر تمہاری نواز شریف کے ساتھ ملاقات کیسی رہی بھوربن میں؟ میں کہا جی بڑی اچھی. ہاں از اے گڈ مین. بس میں نے کہا اب تو گئی گورنمنٹ. کچھ دنوں کے بعد مرزا بھٹو قتل ہو گئے. تو پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی. پاکستان میں ابھی جو پیناما لیکس ہوئیں اور بڑا ایک چرچا ہوا, لیکن بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے, یہ سب سے پہلے آپ نے سٹوری بریک کی تھی.
ایسا ہی ہے؟ 1997 روزنامہ پاکستان میں اس وقت میں ایڈیٹر تھا اخبار کا، تو میرے پاس کچھ ٹپس تھیں، کچھ ڈاکومنٹس تھے. مجھے پتہ چل گیا کہ ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. تو سعید قاضی صاحب ہیں، اب وہ جی این این میں ہوتے ہیں. جی این این وہ ہمارے ساتھ فیچر رائٹر تھے اس وقت. میں نے ان کو وہ ڈاکومنٹس دی، میں نے کہا آپ اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کریں، نصیر اللہ بابر صاحب سے جا کے بات کریں، رحمان ملک صاحب سے بات کریں. تو میں نے کالم لکھا، میرے کالم کا جواب دیا پرویز رشید صاحب نے، انہوں نے تردید کر دی. پھر سعید قاضی صاحب جو ہیں ان کا پورا فیچر چھپا ود ڈاکومنٹری ایویڈنس. صرف لندن کی نہیں تھی، کچھ امریکہ کی بھی تھی اس میں. تو وہ جب چھپا تو اس پہ نواز شریف صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے، وہ ناراض ہو گئے، اور پھر ان کی ناراضگی ہم نے بک کی. آپ کو بلایا تھا انہوں نے پی ایم ہاؤس میں؟ اگین اب کیونکہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھوربن میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، ہاں وعدہ لیا تھا، ہاں، کہ 100 دن نہیں، 100 دن نہیں. تو وہ 100 دن شاید ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے بلایا، اور اس میٹنگ میں ناشتے کی دعوت میں وہی لوگ تھے جو بھوربن میں بھی تھے. تو انہوں نے ان کے سامنے مجھے کہا کہ آپ یہ اخبار کی ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیں اور ایک اخبار کا نام لیا اور اس کے ایڈیٹر بن جائیں. میں نے سوچا یہ نواز شریف صاحب مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو میں نے پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کھانا شروع کر دی. میں سے اگنورڈ. پھر وہ میں نے دیکھا انہوں نے لسی کا گلاس پیا، گھونٹ لیا ہے، وہ بڑے سیریس ہیں. وہ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے یہ آپ نے نہیں کرایا، یہ اکبر بھٹی نے کرایا. میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں اکبر بھٹی کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا. اکبر بھٹی آپ کے میرے اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے، اور ان کا بھی پرابلم یہ تھا کہ وہ اخبار کے چیف ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ ایم این اے بھی تھے. ایم این اے بھی تھے، اور ایم این اے تھے. اور نواز شریف صاحب کی جب 93 میں حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ بلخ شیر مزاری صاحب کی نگران حکومت میں وزیر بن گئے تھے. اور اب تھا 1996-97، اور نواز شریف صاحب کو وہ پرانی بات یاد تھی. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے نواز شریف صاحب کہ یہ اکبر بھٹی کروا رہا ہے. میں نے ان کو کہا نہیں، اکبر بھٹی نے نہیں کروایا. بہرحال انہوں نے مجھے کہا آپ استعفیٰ دیں. میں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں دیتا. میں دفتر گیا، تھوڑی دیر بعد چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا فون آ گیا. انہوں نے کہا اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا مجھ پہ بڑا پریشر ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا یہ بڑا کرپٹ آدمی ہے اکبر بھٹی، بینکوں کے قرضے کھا گیا. مجھے تو اس بات کا نہیں تھا پتہ. تھوڑی دیر بعد مسز اکبر علی بھٹی کا فون آ گیا کہ جی بھٹی صاحب کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. اب یہ وکٹمائزیشن تھی جو شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں گے تو بھٹی صاحب کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے بھٹی صاحب کو نہیں چھوڑا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھٹی صاحب پہ الزام لگا غلط ہے. وجہ جو ہے وہ میرا آرٹیکل بنا ہے، اور بھی ان کے خلاف کیسز تھے، لیکن وجہ جو ہے نا انہوں نے وہ میرا آرٹیکل بنا دیا. تو بعد میں پھر بھٹی صاحب نے کبھی میرے ساتھ شکوہ تو نہیں کیا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اور جیل میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی؟ جیل میں یعنی کہ وہ کافی بیمار ہو گئے تھے. اب یہ مجھے یاد نہیں ہے وہ جیل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن جیل میں ان کی حالت کافی بگڑ گئی تھی. بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا، کتنے سال ہو گئے کیپٹل ٹاک کرتے ہوئے؟ 23 سال. 2002 میں شروع کیا تھا. 23 سال. اچھا، ایک حیرت ہے مجھے، حالانکہ آپ کے تعلقات بگڑتے بھی رہے، دشمنیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن آپ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری صاحب سے لے کر بلاول بھٹو، نواز شریف صاحب سے لے کر مریم نواز، شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز، مولانا صاحب سے لے کر اختر مینگل، سب کے ساتھ تعلقات ہیں. اور یہ کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ کوئی تو ہوگا نا جو پرماننٹ آپ سے ناراض، لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا ناراض آپ سے. یہ مجھے نہیں پتا، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اندر سے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب بھی یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو میں ان کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہوں. جس طرح کہ آج کل عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، جب یہ وزیر اعظم تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی والے میرے خلاف ٹرینڈ چلاتے تھے، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، پابندی لگا دی میرے پہ.
تو اب جو ہے وہ تحریک انصاف والے کہتے ہیں جی آپ بڑے جرأت مند صحافی ہیں، اور نون لیگ والے وہی باتیں میرے بارے میں کرتے ہیں جو پہلے تحریک انصاف کی حکومت کرتی تھی. تو یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں ایک پہلے ایکسیپشن تھی پیپلز پارٹی، کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ حکومت میں بھی تنقید کو برداشت کر لیتی تھی. تو ہم کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی نسبت تنقید برداشت کر لیتی ہے. لیکن آج کی جو پیپلز پارٹی ہے اب اس نے ایک نیا راستہ نکالا ہے. وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن میڈیا کی آزادی کے خلاف جب قانون سازی ہوتی ہے تو ٹھوک بجا کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے یہ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 جو ہے اس کو ٹھوک کے سپورٹ کیا. تو اب جو ہے نا وہ ایک ایکسیپشن بھی ختم ہو گئی ہے. پہلے ہم پیپلز پارٹی کو کریڈٹ دے دیتے تھے کہ کم از کم یہ پریس فریڈم پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اب وہ بھی خدا حافظ ہو گیا. آپ کو یقین تھا کہ یا توقع تھی کہ پیپلز پارٹی پیکا منظور کرے گی؟ جب پیپلز پارٹی کے دوست ہمیں کہتے تھے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم پیکا ترمیمی ایکٹ کو منظور نہیں کریں گے، تو میں ان سے کہتا تھا نہیں، مجھے پتہ ہے آپ اس کو منظور کریں گے، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ کہتے تھے نہیں آپ کو غلط فہمی ہے. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کو اصل میں اپنے بارے میں غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے ایک سٹنگ سینیٹر صاحب جو ہیں، وہ جو قانون بنایا جا رہا ہے نا اس کے بنانے میں وہ خود انوالو ہے. آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ، خود انوالو ہے وہ سینیٹر صاحب. ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور وہ سینیٹر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اب شاید ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو پتہ چلا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ وہ جی آصف زرداری نے کہا تھا تو اس لیے پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا. پیپلز پارٹی اس کو بنانے میں شامل ہے. اور وہ سینیٹر صاحب جو ہیں وہ ابھی میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں ان کے بارے میں کافی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں اور مزید ان کے بارے میں میں جمع کر رہا ہوں چیزیں، اور میں بہت جلد لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ قانون جو ہے نا یہ ایکچولی جو لائے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کون لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے جن لوگوں کو استعمال کیا ہے وہ صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا، میری اور آپ کی نا بڑی آف ایئر تو خیر کبھی بھی ہماری تعلقات خراب نہیں ہوئے اور نہ ہو، اور اس میں آپ کا زیادہ کریڈٹ ہے، آپ ہمیشہ محبت سے پیش آتے ہیں. لیکن آن ایئر آپ نے مجھے نا اتنے تانے دیے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے بھٹی صاحب، آئین کی سربلندی ہوتی ہے بھٹی صاحب، جمہوریت اس ملک کی قسمت ہے بھٹی صاحب. کیسا لگ رہا ہے آج؟ ہونا آرام ہے؟ لیکن یہ زیادتی کیا نا ابھی آپ نے، یعنی کہ جو ہماری پرائیویٹ باتیں ہیں آپ ان کو آپ موضوع بحث بنا کے اور سوالات کے تیر چلا رہے ہیں میرے پہ ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج کل میں تھوڑا سا زخمی سا ہوں. پہلے قاضی فاضل نے مایوس کیا، پھر اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں جو جمہوریت اور قانون کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں انہوں نے مایوس کیا. تو ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، جب پارلیمنٹ ہی کسی کی غلام بن جائے، جب جوڈیشری جو ہے وہ لگے آپ کو کہ آزاد نہیں ہے، تو پھر میڈیا بھی آزاد نہیں ہوگا. تو ہم ہمیشہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے تھے، تو پارلیمنٹ نے آئین کو بھی ایک مذاق بنا دیا، جوڈیشری نے بھی آئین کو مذاق بنا دیا، اور اس چکر میں اب یہ جو نیا قانون آیا ہے پیکا ترمیمی ایکٹ، اس کی وجہ سے آپ اور میں بھی ایک مذاق بن گئے ہیں. تو اب آپ تو مسکرا رہے ہیں نا، کیونکہ اس وقت آپ فتح کے نشے میں سرشار ہیں کہ حامد میر غلط ثابت ہو گیا ہے جی، اور میں صحیح ثابت ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا اور آپ کا ذاتی تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن میرا اور آپ کا جو ایک اختلاف تھا وہ اس بات پہ تھا کہ آپ کہتے تھے یہ آئین جمہوریت یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف پاکستان اصل چیز ہے. یہی تھا نا؟ تو میں آپ سے کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اصل چیز ہے تو آئین اور جمہوریت کے بغیر یہ پاکستان نہیں چل سکتا. تو ٹھیک ہے بھٹی صاحب، چل رہا ہے نا؟ نہیں، یہ ایسے آئین چلتا ہے، ایسے ملک چلتا ہے. تو آپ کو اس آئین کی ابھی بھی ضرورت ہے. ابھی بھی آپ نے ایک ڈھکوسلے کے طور پہ اس کا کور تو لیا ہوا نا آئین کا. یہ عدالتیں، یہ پارلیمنٹ، یہ آئین کے ذریعے چل رہی ہے نا. لیکن
یہ اب ایک عجیب پاکستان میں دور آ گیا ہے کہ پہلے ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے وہ آئین پامال کرتا تھا، اب پارلیمنٹ اور جوڈیشری مل کے آئین پامال کرتی ہے، اور آپ پھر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے. تو آپ کی جو مسکراہٹ ہے اس پر میں اب آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا، لیکن بھٹی صاحب کبھی آپ میری بات یاد کریں گے، نہیں وہ تو مجھے آپ میری بات کبھی یاد کریں گے کہ ایک حامد میر ہوتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈریں اس دن سے جب میں صحیح ثابت ہو گیا. ابھی تو آپ صحیح ثابت ہو گئے نا، اور میں بار بار صحیح ثابت ہو رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے بار بار صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر آ کے کیا کرتا ہے؟ عدالتیں ختم کرتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے وہ آئین کو تو معطل کر دیتا ہے، آئین کو معطل کرتا ہے، فوجی عدالتیں بناتا ہے. اب آئین، پارلیمنٹ، میڈیا، ان کو ساروں کو تہس نہس نہیں تو نہیں کرتا. نہیں، آئین، پارلیمنٹ، جوڈیشری اور میڈیا. تو آپ کی جمہوریت والوں نے تو یہی کیا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. تو پھر کیوں آپ فوجی ڈکٹیٹرز کے خلاف اتنے اتنے کرتے آئے ہیں باتیں، اور اتنے آپ نے محاذ گرم رکھ کے جہاد کر رہے تھے آپ؟ میں اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جنرل ایوب خان جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی نہ کرتا تو شاید پاکستان نہ ٹوٹتا. اگر جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ بھٹو کو پھانسی نہ دیتا تو شاید پاکستان میں جمہوریت اتنی کمزور نہ ہوتی. اگر جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے نہ دیتا تو شاید پاکستان میں انتہا پسندی اتنی زیادہ نہ بڑھتی. تو اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ملٹری ڈکٹیٹر سے بھی آگے نکل گئی ہے. آپ سوری سر، آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ فاطمہ جناح صاحبہ کو اس نے غدار ڈکلیئر کی. کبھی یہ بھی تو سوچے نا کہ ان کی الیکشن مہم کے انچارج کون تھے؟ ایوب خان صاحب، بھٹو صاحب. یہ بڑھیا شادی نہیں کرتی، بھٹو صاحب نے کہا تھا. آپ ضیاء الحق صاحب کو برا تو کہتے ہیں، لیکن سوچیں تو صحیح نا، ان کی اس وقت ان کے جو سیاسی وارث ہیں وہ حکومت میں. آپ مشرف صاحب کو برا تو کہتے ہیں، مشرف صاحب کے سارے ساتھی حکومت میں. تو جو وہ تو آپ برا سمجھتے ہیں، ان کو کیوں نہیں برا کہتے؟ اب میں کسی کو آج کل میں سیاستدانوں کو زیادہ ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب لیکن بھٹی صاحب یہ جو آپ تنزیہ طور پہ آپ نے میرے دل چھلنے کیے ہوئے ہیں اتنے. چلیں آپ آج کل مسکراتے ہیں، اور آپ کو وہ پروگرام یاد ہے میرے ارد گرد اینٹی جمہوریت بیٹھے، آئین شکن بیٹھے ہیں، آئین شکنوں کا ساتھ دینا بھی آئین شکن ہوتا ہے. تو اب ایک دیکھیں بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے غلط کیا تھا. فاطمہ جناح نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن وہ نہیں شامل ہوئے. وہ سیکرٹری جنرل تھے ایوب خان کی پارٹی کے. تو بعد میں پھر انہوں نے ایوب خان کی پارٹی سے استعفیٰ دیا، حکومت سے استعفیٰ دیا. سر بعد کی بات تو سن لینا. پیپلز پارٹی بنائی بھٹو صاحب. سر پلیز، بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی. سکندر مرزا صاحب کو انہوں نے قائد اعظم سے بڑا سیاستدان ڈکلیئر کیا نہیں، انہوں نے جو بھی ہے خط لکھا تھا نا. بھائی جان بات سنیں، ابھی آپ کو ٹھنڈ نہیں پڑی کہ پھر بھٹو صاحب کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے پھانسی لگا دی. جی سر، ٹھیک ہے نا. تو جب بندہ پھانسی لگ گیا تو اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی نا. لیکن اگر آپ پہلے دن فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو شاید ہسٹری بدل جاتی. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے پہلے میرا خیال تھا. میرا سوال یہ ہوں آرام ہے. ہاں اب آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ ملٹری ڈکٹیٹر سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور وقت ایسا آ گیا کہ ارشاد بھٹی اب حامد میر جو ہے اور آج زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے کہا ہوں آرام ہے تو میر صاحب بولنا چاہتے تھے، نہیں بول پا رہے تھے، چپ رہے تھے. اب دیکھیں نا، جس پارلیمنٹ نے آئی ایم سوری یہ پیکا ترمیمی ایکٹ میرے منہ پہ مارا لا کے، تو میں اب اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں؟ حامد میر صاحب آئی ایم سوری. میری سیاست کا درخشندہ ہوتا ہے نا ستارہ، آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ کا مجاہد. ایک بات میری یاد رکھنا، آج آپ نے بڑی باتیں کر لی ہیں، مجھے بڑی باتیں سنا لی ہیں، اور آپ یہ ساری کنورسیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ آج آپ فاتحانہ انداز میں مسکرا بھی رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں. آپ کی باڈی لینگویج سے ایسا لگ رہا ہے کہ
حامد میر کو شکست ہو گئی. یہ حامد میر کی شکست نہیں ہے, یہ آئین کی شکست ہے. آئین کی شکست پاکستان کی شکست ہے. اور یاد رکھیے گا یہ جو آئین ہے نا 1973 کا, جس کسی نے بھی اس کے ساتھ غداری کی ہے, اس کا تقدس پامال کیا ہے, خواہ وہ جنرل ضیاء الحق تھا یا پرویز مشرف تھا, انجام بہت برا ہوا ہے. تو اگر ضیاء الحق اور پرویز مشرف کا انجام برا ہوا ہے تو وہ سیاستدان اور وہ جج صاحبان اور وہ صحافی جو آج کے اس گندے کھیل کا حصہ ہیں جس میں آئین کو روز پامال کیا جاتا ہے, انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے بھی لگتا ہے. لیکن میں آج اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نا ذاتی طور پہ دیکھیں, میں تو کہتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہوتا تھا کہ وہ جو امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں جمہوریت ہے وہ چاہیے, جو ان کی اخلاقیات ہیں وہ چاہیے, جو ان کی آئین پرستی ہے وہ چاہیے. برطانیہ میں تو کوئی لکھا ہوا آئین نہیں ہے نا, لیکن کیا بات ہے. تو آپ نا مجھے واپس گھما کے لاتے تھے, فوجی ڈکٹیٹر ایوب, فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق, فوجی ڈکٹیٹر مشرف. تو میں آپ کو بار بار اس وقت کہتا تھا کہ بسد ادب کہ فوجی ڈکٹیٹرز تو ہوتے ہی فوجی ہے, منافقت تو نہیں کرتا نا. یہ پیکا کا ایک ہے کہ یہ پیکا ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا کہ رہے گا. اب میرا تو دیکھیں, جب عمران خان کی حکومت میں یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو امپوز کیا گیا تھا تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا. اب مجھے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو دوبارہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں, سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو عدالت سے ریلیف ملے گی. ہاں اگر آپ نے پٹیشن فائل کرنی ہے کر دیں, میں بھی اس پہ دستخط کر دوں گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عدالت سے آپ کو ریلیف ملے گی, کیونکہ عدالتوں نے جو اب اپنی جو اصلیت دکھائی ہے تو اس کے بعد کیسے آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں. آپ نے سر اسامہ بن لادن کے 2 انٹرویوز کیے, 3 کیے. اچھا, دنیا کے موسٹ وانٹڈ شخص تک رسائی, یہ پہلے تو بتائیں خیال کیسے آیا اور پھر رسائی کیسے ہوئی؟ مجھے کوئی خیال نہیں آیا تھا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. یہ 1996 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں تو نیو یارک میں ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی رابن رافیل کے ساتھ, جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, جن کے خامند نہیں اچھا, ان کے خامند نہیں تھے. اچھا, تو وہ اس میں پریشرائز کر رہی تھی ان کو کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں. اچھا, امریکہ پریشرائز کر. تو تھوڑا سا مجھے پتا تھا کہ ایشو کیا ہے, کہ یہ گیس پائپ لائن ترکمانستان سے پاکستان آنی ہے وایا افغانستان. تو ایک امریکی آئل کمپنی ہے یونوکول, تو امریکہ کا اس میں انٹرسٹ ہے کہ امریکن کمپنی ہے یونوکول, اس کو کانٹریکٹ مل جائے انسٹالیشن کا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم تھیں. ظاہری بات ہے وزیر اعظم جب ہوتا ہے بندہ تو وہ اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی وہ طالبان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ جی یہ ایک پائپ لائن پولیس ہے. طالبان دراصل ایک پائپ لائن پولیس ہے جو پائپ لائن کو ڈیفینڈ کو پروٹیکٹ کرے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے جناب وہیں سے نیو یارک سے, میں آئی واز پارٹ آف دا ڈیلیگیشن, میں ان کے ساتھ گیا ہوا تھا. میں نے وہاں سے کالم لکھ کے بھیج دیا کہ جی یہ پاکستان کی جو حکومت ہے جس کی وزیر اعظم عالم اسلام کی پہلی خاتون سربراہ ہے, وہ طالبان کی محافظ بنی ہوئی ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اور جو بھی میں نے اس میں تنقید کرنی تھی. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, فیکس کا نظام ہوتا تھا. تو پاکستان میں میرا کالم چھپ گیا تو ادھر سے پی آئی ڈی والے جو ہیں انہوں نے فیکس کے ذریعے کالم میرا بھیج دیا امریکہ. وہاں پہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو سٹاف تھا اس نے کالم لگایا فائل میں اور ان کو پیش کر دیا کہ یہ بندہ ہے جو آپ کے ساتھ ڈیلیگیشن میں آیا ہوا ہے اور تنقید بھی کر رہا ہے. تو میری جو تھی نا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھوڑا سا میں لبرٹی لیتا تھا اپنے جو چھوٹے بھائی